السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان روحانی قوت میں اضافے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ماہ میں بندہ ہر گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اور ویسے یوں تو میدان عملیات میں دوران عمل بھی ترک جلالی اور جمالی کا لحاظ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں کبھی کچھ اعمال میں روزے رکھے جاتے ہیں، کچھ میں نہیں رکھے جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کچھ احباب ہیں ایسے جو کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ روزے کی حالت میں کرتے ہیں، یعنی کہ اس وقت وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں خاص دن کے روزے مقرر ہوتے ہیں کہ آپ کو 40 دن کے اندر ہر اتوار کا روزہ رکھنا ہے، یا ہر پیر کا روزہ رکھنا ہے آپ کو، یا ہر جمعرات کا روزہ رکھنا ہے۔ خیر اس طریقے سے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں بندہ جو پورے ماہ کے روزے پابندی کے ساتھ رکھتا ہے، اور روزہ چونکہ تقوی اور پرہیزگاری کا یہ ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ گناہوں کا ایک سبب وہ نفس امارہ ہے، اور روزہ رکھنے سے نفس امارہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ روزے کے فرض ہونے کی جو ایک حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب چونکہ اس ماہ مبارک میں ہم روزے رکھ کر کے بہت آسانی کے ساتھ متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں، ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر سکتے ہیں ہم، کیونکہ ہمیں ایک نظام دیا جاتا ہے کس طریقے سے کیا کرنا ہے۔ تو عاملین کے لیے یہ ایک بہت سنہرا موقع ہوتا ہے کہ اس میں ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور اپنی غلطیوں کو دیکھیں، کہ ہمیں جب غلطیاں اپنی نظر آ جائیں تو ہم اس کی اصلاح بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ نیا عمل آپ کو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے احباب نئے عمل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں ماہ رمضان میں کون سا عمل کر لوں، اس میں یہ کون سا کر لوں، اس میں یہ کون سا کر لوں۔ آپ جن اعمال کو اب تک کر چکے ہیں آپ صرف انہی کا جائزہ لے لیں، سب سے بہتر تو وہی طریقہ ہے۔ وجہ اس کی میں اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں کہ بہت سارے جو نئے عمل کے چکر میں رہتے ہیں تو وہ بہت ساری عبادتوں کا جو موقع ہوتے ہیں وہ کھو دیتے ہیں، کیونکہ وہ عمل ہی کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ نے اب تک جو عمل کیے ہیں آپ انہی کو صرف سدھار لیں اور انہی پر غور کر لیں، وہی کافی ہوگا۔ اب اس کے لیے ہم کیسے کیا کریں، کس طریقے سے ہم جو میں بتا رہا ہوں آپ کو تو وہ کس طریقے سے ہم کریں، تو ہم اس کے لیے ایک شیڈیول بنائیں پورے دن کا، کہ ہاں صبح سحری کے بعد ہمیں یہ کرنا ہے کام، آپ کو روزانہ وہی کام کرنا ہے آپ کو، کہ قرآن شریف کی تلاوت اگر آپ کو کرنی ہے سحری کے بعد تو آپ کو وہی کرنی ہے فجر تک، پھر فجر کی نماز کے بعد مجھے کچھ دیر تک یہ کرنا ہے، اتنی دیر مجھے سونا ہے، پھر اس کے بعد اٹھ جانا ہے، اتنی دیر مجھے یہ کام کرنا ہے، ظہر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، عصر کے بعد مجھے یہ کرنا ہے، مغرب کے بعد یہ کرنا ہے، تراویح کے بعد مجھے نمازیں ادا کرنی ہے۔ تو یہ ایک شیڈیول جب آپ کا بنے گا تو پورے مہینے آپ کو ایک، جس طریقے سے ہم وظائف کرتے ہیں نا، تو وظائف میں ہم کیا کرتے ہیں 40 دن تک وقت مقررہ پر اور اسی جگہ پر ہم وہاں پر بیٹھ کر کے اتنی تعداد میں وظائف پڑھتے ہیں، اور ہماری پابندی ہوتی ہے کہ اتنے دن تک ہم پابندی کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں۔ تو ہم اس ماہ مبارک میں اپنے پورے دن بھر کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم پابندی کے ساتھ ایک نظام میں ہم شامل کر لیں اسے، تو بہت فائدہ آپ دیکھیں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو روحانی قوت میں بیدار کرنے کے جو ذرائع ہیں وہ سب یہی ہیں کہ ہم قضائے عمری بھی ادا کریں، جو نمازیں ہم سے قضا ہوئی ہے وہ نمازیں بھی ادا کریں، صرف وظیفے میں نہ بیٹھ جائیں، اور اسی کے ساتھ میں قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں، اور اس کے علاوہ استغفار کثرت سے کریں۔ استغفار نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم وہ وظیفہ کر لیں تو کامیاب ہو جائیں گے، ہرگز نہیں۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں ہم، کہ کہیں ہم کچھ گناہ جو ہم سے صادر ہوئے ہیں، جن گناہوں کا بوجھ ہمارے کندھوں پر پڑا ہوا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم اس بوجھ سے ہم سبکدوشی حاصل کر لیں، وہ اس چیز پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اسی کے ساتھ ہمارے احباب ذکر کا معمول بنائے ہوئے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جو ذکر تمام عاملین، کیونکہ یہ جان ہے، اور جو بھی حضرات کرتے ہیں تو انہیں پابندی کے ساتھ اس ماہ مبارک میں اس کے ذریعے مراقبہ بھی آپ کر سکتے ہیں، اپنی روحانی قوت کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو وقت ہے سحری کے بعد آپ رکھیں، چاہے فجر کی نماز کے بعد آپ چاہے رکھیں، یا عشاء کے بعد جب آپ کو موقع ملتا ہے اس وقت آپ رکھیں، اور پھر جو معمول ہے آپ کا 500 مرتبہ
لا الہ الا اللہ پڑھنے کا، وہی آپ پڑھیں، اور جب لا الہ الا اللہ پڑھ کر کے آپ دل پر ضرب مار رہے ہوں گے الا اللہ کی ضرب جب آپ لگتی رہے گی دل پر، تو وہ دل کا جو زنگ لگا ہوا ہے وہ ایک دم صاف ہو جائے گا اور دل منور ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب آپ مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد آپ آنکھیں بند کریں اور اس دل کی طرف جو ہے آپ غور کریں، اور دل کی طرف آپ جو ہے مراقبہ کریں، دل کی طرف غور کریں، آپ تصور آپ اپنے پیر و مرشد کا تصور رکھیں کہ ہاں ان کا روحانی فیض مجھے مل رہا ہے، غوث پاک کا روحانی فیض بغداد شریف سے مجھے حاصل ہو رہا ہے، وہ آپ تصور کریں، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے، آپ کی روحانی قوت آپ کیسے مضبوط محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ کریں اس ماہ مبارک میں، تو یہ آپ لازمی طور پر کریں۔ اسی طریقے سے جو آپ کے معمولات ہیں، وظائف اب تک آپ نے جن کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے، آپ اطمینان و سکون کے ساتھ اس ماہ مبارک میں ان وظائف کی معمولات جو آپ کرتے ہیں تو ان کو آپ اطمینان سے پڑھیں، سکون سے آپ پڑھیں انہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے کہ پھر مصروف ہونے کی وجہ سے جو ہے وظائف کیا بہت جلدی جو ہے روزانہ کے معمولات ہم انہیں ادا کرتے ہیں۔ تو اس ماہ مبارک میں اطمینان و سکون کے ساتھ انہی تعداد میں آپ یا اس میں مزید اضافہ کر لیں، یا پھر جتنا معمول ہے آپ کا اسی کو جو ہے آپ اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کریں، وہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ کئی سارے احباب نے چونکہ سوال کیا کہ حضرت اس ماہ مبارک میں جو ہے کون سا عمل ہم کریں، ہم بتا دیجئے کون سا عمل۔ ارے یہ ماہ مبارک نعمتیں، برکتیں، عظمتیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، تو اس میں کھائیں پئیں آپ، کیا آپ جو ہے اب نیا عمل آپ کریں گے ترک جلالی کے ساتھ کر لیں گے تو آپ تو سب کچھ بھی کھا نہیں پائیں گے پھر تو اس ماہ مبارک کی جو برکتیں ہیں وہ آپ لوٹیں، اور اس طریقے سے آپ صرف اپنی روحانی قوت میں اضافہ کر لیں، وہی آپ کے لیے کافی ہوگا۔ تو کوشش یہ کریں جو میں نے بتایا ہے آپ کو، آپ اس پر عمل کریں لازمی طور پر، اور سب سے ضروری جو چیز ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ جو گناہ ہم سے قصداً سہواً سرزد ہوئے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں ان گناہوں سے، رات کی تنہائی میں اٹھیں جب تو اس کے بعد سر بسجود ہو جائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اپنے سر کو جھکا دیں اور سچے دل سے دعائیں کریں آپ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ پروردگارہ تو میری روحانیت میں اضافہ فرما اور مجھے دین متین کا سچا پکا خادم بنا، خدمت خلق کا جذبہ میرے اندر پیدا فرما۔ آپ یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچے دل سے دعائیں کریں کہ رب کا فضل خاص جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ اور اگر آپ ایسی مسجد میں ہیں جہاں پر صاحب مزار بھی ہے، وہاں پر قریب میں اگر کوئی کسی بزرگ کا مزار ہے تو آپ ان سے بھی جو ہے اکتساب فیض کریں، وہاں پر مزار شریف پر حاضری دیں۔ آپ مزار شریف پر حاضری دینے کے بعد جو معمولات ہیں آپ کے کم سے کم وہ پڑھیں، یا پھر دوسرا طریقہ جو فیض حاصل کرنے کا ہے وہ جس طریقے سے آپ جو ہے صاحب مزار کے ایک دم جو ہے سینے کے مقابل میں کھڑے ہو، آپ کی پشت جو ہے وہ قبلے کی جانب رہے اور اپنا چہرہ جو ہے وہ صاحب مزار کی جانب رہے، پھر وہاں پر آپ فوراً جو ہے سلام کریں، پھر اس کے بعد بیٹھ جائیں، آپ سورہ فاتحہ آپ پڑھیں، استغفار آپ پڑھیں جتنی بھی تعداد میں آپ پڑھنا چاہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے آپ درود شریف پابندی کے کثرت سے آپ درود شریف پڑھیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہلکی آواز میں جو ہے ذکر خفی کریں، اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے پھر جو ہے بیٹھ جائیں وہیں پر اور غور کریں آپ کہ ہاں صاحب مزار کا روحانی فیض مجھے مل رہا ہے، میرے دل کو منور کر رہا ہے یہ فیض، اس طریقے سے وہ نور آ رہا ہے اور میرے سینے میں سما رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے طریقے اس تعلق سے آپ جو ہے سنتے بھی رہتے ہیں اور آپ سب جانتے بھی ہیں، تو کوشش یہی کریں کہ اس طریقے سے آپ جو ہے اس ماہ مبارک کو گزاریں اور اپنی روحانی قوت میں جو ہے اضافہ کریں۔